أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يخن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. ان اللہ یدخل الذین آمنوا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعمل الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات، ایسے باغوں میں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یفعل، کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ من کان، جو کوئی، یظن، جو کوئی یہ گمان کرتا ہے، ان لن ینصرہ اللہ، کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اللہ اس کی، اللہ اس کی، فی الدنیا دنیا اور آخرت میں، فلیمدد، بس چاہیے کہ وہ یمدد بسبب، ایک دراز کرے رسی، الی السماء، آسمان تک، ثم لیقطع، پھر اسے چاہے کہ اس کو کاٹ دے، فل ینظر، پھر وہ دیکھے، حل یذہبن، کیا دور کر دیتی ہے، کیا دور کر دیتی ہے، کیدہ، اس کی یہ چال، ما یغیظ، اس چیز کو جس پہ وہ غضبناک ہو رہا ہے، یعنی جس غصے کو دور کر دیتی ہے وہ۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس طرح نازل کیا ہم نے آیات بینات، واضح نشانیاں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، یہدی من یرید، ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والصابئین کہتے ہیں یا بے دین یا جو ستارہ پرست ہوتے ہیں ان کو، والنصارى، اور نصارہ یعنی کہ عیسائی، والمجوس کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والوں، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، ان اللہ یفصل بینہم، بے شک اللہ یفصل، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء شہید، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے۔ علم تر ان اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کے بے شک اللہ ہی کو، یسجدو لہو، اللہ ہی کی، یسجدو، سجدہ کرتے ہیں، لہو، اسی کو، من فی السماوات، جو کوئی ہے آسمانوں میں، ومن فی الارض، جو زمین میں، والشمس والقمر، اور سورج و چاند، والنجوم، اور ستارے، والجبال، اور پہاڑ، والشجر، اور درخت، والدواب، اور
جاندار اور جاندار چیز. وہ کثیر من الناس، یعنی یہ سب کا ہے مگر یہ لوگوں میں کیا ہے، کثیر اور لوگوں میں سے بھی اکثر. وہ کثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سوں پر عذاب جو ہے وہ حق واجب ہو چکا ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جسے رسوا کر دے یا ذلیل کر دے اللہ، وَمَن يَهِنَ، جسے ذلیل کر دے اللہ، فما لہو، پس نہیں ہے اس کے لیے، مم مکرم، اس کو کوئی عزت دینے والا. ان اللہ، بے شک اللہ، یفعل، کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. تو ہم جیسے پہلے پڑھا ہے کہ پہلے باتیں ہو رہی تھیں ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان نہیں لاتے یا آخرت پہ یقین نہیں رکھتے. اس کے مقابلے میں اب جو بات ہو رہی ہے وہ ان کے لیے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے، جو لاتے اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل بھی کرتے ہیں. یعنی ایمان لانا ہی نہیں، اس نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے. یعنی کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ، وہ مسلمان جن کا یہ نہیں کہ جی دور دور سے اس پہ کرتے ہیں، اصل میں وہ مسلمان جو جنہوں نے اپنے زمانے میں اللہ کی کتابوں کو اور اپنے کتابوں کو سب کو مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پچھلے انبیاء کے ساتھ ایمان بھی قبول کیا، اور ان پر ساتھ پھر اس پر ایمان پر ڈٹے بھی رہے. وہ بھی تھے ان والوں میں، اگر یعنی کہ وہ لوگ تھے جو اس پہ ڈٹے رہے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یعنی کہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو جس ہم نے پڑھا ہے کہ وہ کنارے پہ کھڑے ہو کے ایک ایمان لے آتے ہیں، بلکہ وہ ہیں جو ٹھنڈے دل سے خود سوچ سمجھ کر اللہ اور رسول پر ایمان، آخر ایمان کا فیصلہ کر لیتے ہیں، پھر اس پر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے بھی رہتے ہیں. تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم داخل کریں گے انہیں ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور ان اللہ یفعل ما یرید، اور اللہ تو جو چاہتا ہے ویسے ہی اس کی مرضی جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. یہ اس کی مرضی ہے کہ جو جس کو چاہے جنت میں لے جائے، جس کو چاہے اس کی دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دے. تو یہاں جس طرح ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیدنا سہل بن سعد سعدی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھا، اس میں آپ نے جنت کا حال بیان کیا، یہاں تک کہ بے انتہا تعریف فرمائی. آخر میں فرمایا جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، نہ کسی کان نے اس کی تعریف سنی، اور نہ اس کا تصور کسی آدمی کے دل میں پیدا ہوتا ہے. یعنی تصور بھی انسان نہیں کر سکتا کہ جنت میں کیا کیا چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی ہیں. پھر یہاں آ رہا ہے کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں. اس کی دو تفسیر ہیں، اس کی اصل الگ تفسیر ہے کہ من کا یا ینصرہ اللہ، ہو سے مراد اگر ضمیر سے ہو کی ضمیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، پھر اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ چھت سے ایک رسی باندھے، پھر اس کے ساتھ پھانسی لے کر اپنا گلا گھونٹ لے اور پھر مر جائے، اور پھر دیکھے کہ کیا اس کے ایسا کرنے سے اس کے غصے اور حسد کی آگ میں بجھتی ہے جو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت پر اس کے سینے میں بھڑک رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا تو بے شک وہ پھانسی لے کر مر جائے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے رسول کی مدد ضرور فرمائے گا. چونکہ ہر چیز کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک وقت مقرر ہے، اس لیے اس مدد میں نصرت میں دیر کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کبھی کرے گا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو یقیناً اپنے تمام رسولوں اور اہل ایمان کی دنیا اور آخرت کی مدد فرماتا ہے. جیسا سورہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لننصر رسلنا والذین آمنوا، بے شک ہم اپنے رسول ان کے لوگ جو ایمان لائے ضرور بضرور مدد کرتے ہیں، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، و یوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے. تو یہ دونوں اس میں یہی ہے کہ یہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مدد کرے گا. پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کی ضمیر کو لیا جائے اس شخص کی طرف جو خود یہ گمان کر رہا ہو، کہ جو شخص اپنے متعلق کو گمان کرتا ہو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی کبھی مدد نہیں کرے گا،
یعنی کبھی رزق نہیں دے گا، اوپر کی طرف سے رسی لٹ، تو پھر اس کے لیے کہ اس کو یہ ہے کہ اس کی مدد نہیں کرے گا، رزق نہیں دے گا، اس کو اولاد نہیں دے گا، اس کا گمان یعنی کہ اللہ کے مقابلے کے لیے ایسا ہو جائے، تو پھر اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ رسی لٹکا لے اپنے گلے میں اور پھر گھونٹ لے، پھر دیکھ لے کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر جو تو امید نہیں رکھتا تو تجھے کیا ملتا اس کا۔ تو یہ اس اصل میں یہ اس شخص کے لیے ہے جو ہم پہلے پڑھا ہے نا کہ جو گمان رکھتا ہے، جو کنارے پر کھڑا ہو کر بندگی کرتا ہے، جو حالات اچھے ہوتے ہیں تو مطمئن رہتا ہے، اور جب کوئی آفت و مصیبت آتی ہے تو وہ جو اسے ناگوار ہو تو پھر اللہ سے پھر جاتا ہے، اور پھر ایک دیکھ کے ایک آستانے پر جا کر ماتھا رگڑنے لگتا ہے۔ اس شخص کی کیفیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ قضاء الہی پر راضی نہیں ہوتا، اللہ کے فیصلے پر وہ راضی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ قسمت کے بناؤ اور بگاڑ کے سرشتے جو ہیں اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں ہیں، تو وہ اللہ سے مایوس ہو کر پھر دوسرے آستانوں سے امیدیں وابستہ کرتا ہے۔ اس بنا پر فرمایا جا رہا ہے کہ جس شخص کے یہ خیالات ہوں وہ اپنا سارا زور لگا کر دیکھ لے، حتیٰ کہ آسمان کو پھاڑ کر اس میں بھی جھانک سکتا ہے تو جھانک لے، اور کہ یا کیا اس کی کوئی تدبیر تقدیر الہی کی کسی ایسے فیصلے کو بدل سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہو؟ یعنی اگر وہ ایسا کر سکتا تو مطلب یہ ہے کہ آسمان پر پہنچنے اور شگاف دینے سے مراد یہ کہ جتنی کوشش، جو بھی کوشش کرنا چاہے کر کے دیکھ لے، اللہ کی تقدیر تو جو اللہ نے لکھ دی وہ ہو کر رہے گی۔ اگر اللہ نے کسی کے لیے لکھ دیا تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، اگر اللہ نے دینے کا ارادہ فرما اس کو روک نہیں سکتا، اللہ نے روک لیا تو اس کو کوئی دلا نہیں سکتا۔ تو یہ وہ شخص کا حال ہے جو اللہ پہ یقینی طرح سے ایسے گمان کرتا ہے، تو پھر اس کو کہا جائے تو یہ کر لے، پھر دیکھیں کہ ہو سکتا ہے، پھر یہ دیکھیں کہ جو تیری تدبیر جو ہے وہ تیرے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے کہ نہیں۔ پھر کہا کذالک انزلناہ آیات بینات وان اللہ یہدی من یرید، اور اس طرح اور ہم نے روشن آیات کی صورت میں ایک سے نازل کیا ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ تو یہاں قرآن کریم کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ یہ فصاحت و بلاغت عربی زبان کی تمام اعلیٰ ترین خوبیوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے، اس کے آیات سے اپنے معنی اور مقاصد پر آپ اگر دیکھیں تو وضاحت کے ساتھ وہ دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر جن کے لیے چاہتا ہے وہ اس آیات کی میں غور و فکر کی توفیق دے دیتا ہے تاکہ وہ حق کو پہچانے اور اسے قبول کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی یہ توفیق دے، جس طرح ہم کوشش تو کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ سمجھنے کی توفیق دے، اور کیونکہ ہدایت تو اللہ نے ہی دینی ہوتی ہے، اور اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ جو شخص بھی قرآن روز پڑھتا ہے اور اس پہ غور و فکر کرتا ہے تو یقینا اللہ نے اسے ہدایت دی ہے تو وہ پڑھ رہا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق ہی انسان کو ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے اپنا وقت نکالتا ہے، ورنہ آج کل تو لوگوں کے پاس قطعی اس مقصد کے لیے وقت ہے ہی نہیں۔ پھر یہ فرمایا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، ان الذین، ہاں ان الذین آمنوا، سب سے پہلے آمنوا ایمان لائے، وہ مسلمان جنہوں نے اپنے زمانے میں جو انبیاء آئے ان پر ایمان لائے، ان کی کتابوں پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور پچھلے انبیاء جو گزرے ان پر ایمان لانا قبول کیا، یہ سب ماننے والے جن میں وہ بھی شامل ہیں جو بھلے کنارے پہ رہ کے بھی ایمان لائے مگر ایمان تو ان کو بھی مخاطب کیا گیا۔ والذین ہادو یعنی وہ جو ہم یہودی بن گئے، والصابئین، صابئین وہ ہیں جو ستارہ پرست یا بے دین جن کو کہہ لیں، وہ نصار اور وہ عیسائی، والمجوس، اور وہ ایران کے جیسے وہ ستارہ پرست جو لوگ جو آتش پرست ہوتے ہیں، جو آگ کو پوجتے ہیں، یعنی ان کی روشنی اور تاریکی کے دو خداؤں کو مانتے ہیں وہ، اور پھر اب دو خدا ان کے یہاں ہے کہ ایک روشنی کا خدا ایک تاریکی کا خدا ہے، یعنی ایک بھلائی کا بھی خدا ہے، ایک برائی کا خدا، ان کے یہاں یہ ایک نظریہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے۔ والذین اشرک، اور وہ جو شرک کرتے ہیں، یہاں عرب اور دوسرے ممالک کے مشرکین کو ان اوپر والے گروہوں سے الگ کر کے خاص نام دیا گیا، جیسے قرآن مجید میں دوسرے لوگوں گروہوں سے ممیز کرنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں مشرکین کہا گیا، کہیں کہیں ان کو الذین اشرکوا کہا گیا، حالانکہ سارے اہل ایمان کے علاوہ باقی سارے عقائد و اعمال میں شرک داخل ہو چکا تھا، مگر ان کے لیے الگ سے الفاظ استعمال کیے گئے، والذین اشرکوا، یہاں کہا جائے ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان مختلف انسانوں گروہوں کے درمیان جو جھگڑا اس کا فیصلہ اس دنیا میں تو نہیں ہوگا بلکہ قیامت کے روز ہوگا، وہیں اس بات کا دو ٹوک فیصلہ کر دیا جائے گا کہ ان میں سے کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔
مگر اگر آپ ایسے دیکھیں کہ معنی کے لحاظ سے فیصلہ اس دنیا میں بھی اللہ کی کتابیں کرتی رہتی ہیں، لیکن یہاں فیصلے کا لفظ کوئی جھگڑا چکانے اور فرقین کے درمیان عدالت کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جبکہ ایک کے حق میں دوسرے کے حق میں باقاعدہ مقدمہ چلایا جائے اور فیصلہ کر دیا جائے۔ ورنہ اگر قرآن کے حساب سے دیکھا جائے، آسمانی کتابوں کے حساب سے، تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون جو ہے باطل پر ہے۔ مگر فیصلہ جو آخری فیصلہ ہوگا، جس پہ کسی کو جزا دی جائے گی اور کسی کو سزا دی جائے گی، تو وہ قیامت کے دن ہوگا۔ اور پھر کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ پھر یہ علم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہر وہ چیز سجدہ کرتی ہے جو آسمانوں میں ہے، یعنی کہ فرشتے، یعنی کہ جو آسمانوں میں ہے یعنی فرشتے رہتے ہیں، یا پھر زمین پر چلنے والے جتنے بھی ہیں، چوپائے پائے جاتے ہیں، سبھی بس اللہ کے ہاں سرو سجود ہیں۔ اس طرح سورج اور چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے جو بھی ہیں، اور بہت سے انسان اپنے مالک اور خالق کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، اور وہ اس کا حکم ماننے سے سرتابی کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن انسانوں میں سے بہت سے ایسے بھی جو اس کے آگے سر سجود نہیں ہوتے، یعنی ایسے بھی ہیں جو اللہ کے یہاں اس کے آمنے سجدہ نہیں کرتے، تو پھر ان کے لیے لکھا گیا، ان کے حق میں عذاب لکھ دیا گیا۔ اور یہ لوگ بھی اگرچہ اللہ کی بندگی کے لیے اپنا سر نہیں جھکاتے، لیکن قانون قدرت کے تابع تو وہ بھی ہیں۔ صحت و بیماری ہو یا مالداری محتاجی ہو، زندگی موت کا قانون ان پر بھی اسی طرح لاگو ہوتا ہے، جو جس اللہ کی مرضی کے سامنے کسی ایک کی کسی کی بھی چلتی ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں پھر وہی کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہر چیز اللہ کو ہی سجدہ کرتی ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کو سجدہ نہ کرتا۔ اختیار تو وہ پھر اس پہ کبھی کبھی وہ جیسے بھی ہیں جو اپنے اختیار کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، ورنہ پھر یہاں پہ جیسا پھر آگے بتایا کہ انہیں ذلت و عزت دینے والا تو کوئی بھی نہیں، اگر اللہ جس کو ذلیل کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ذلیل کر دے، ومن یہین اللہ وما لہ من مکرم، تو اس کو عزت دینے والا کون ہے؟ تو یہ یہاں ذلت اور عزت سے مراد حق کا انکار اور اس کی پیروی ہے، کیونکہ اس کا لازمی نتیجہ ذلت اور عزت کی شکل میں ظاہر ہونا ہے۔ جو شخص کھلے کھلے اور روشن حقائق کو آنکھ کھول کر دیکھ لے، اور آنکھ کھول کے نہ دیکھے اور کوئی سمجھا رہا اس کی بات بھی نہ مانے، اس پہ دھیان ہی نہ دے، تو پھر وہ خود ہی ذلت اور خواری کو اپنے اوپر دعوت دیتا ہے، اور اللہ پھر وہی چیز اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے جو اس نے خود مانگی ہے۔ پھر اللہ نے ہی اس کی، اگر اس کو حق کی پیروی کرنے کی عزت نہ دی، تب کون ہے جو اس کو عزت سے سرفراز کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں، اگر اس کو عزت نہیں دی تو پھر اور کسی کے تو اختیار میں ہے ہی نہیں کہ وہ اس کو عزت دے دے۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو پھر جو سجدہ کرتے تھے، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے، کہتے ہیں آیا سجدہ، یا جو سجدے کا سجدہ کرتا ہے، تو پھر جو ہے وہ شیطان الگ ہٹ کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے اب مجھے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا، اس نے سجدہ کر لیا اور جنتی بن گیا، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کر دیا اور جہنمی بن گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ یہاں پہ یہ سجدے والی آیت، اور سجدہ یہاں پہ کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے کہ جو وہ چاہے کرے، کسی کے اختیار میں تو ہے ہی نہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو روک سکے۔ جس طرح ابن ابی حاتم ہے کہ سیدنا علی سے کسی نے کہا کہ یہاں ایک شخص ہے جو اللہ کے ارادوں اور اس کی مشیت کو نہیں مانتا، تو آپ نے فرمایا اے شخص بتا، تیری پیدائش اللہ تعالیٰ نے تیری چاہت کے مطابق کی یا اپنی؟ اس نے کہا اپنی چاہت کے مطابق۔ پھر فرمایا یہ بھی بتا کہ جب تو چاہتا ہے مریض ہو جاتا ہے یا جب اللہ چاہتا ہے؟ اس نے کہا جب وہ چاہتا ہے۔ تو پھر پوچھا پھر تجھے شفا جو ہے تیری چاہت سے ملتی ہے اللہ کے ارادے سے؟ جواب دیا اللہ کے ارادے سے۔ پھر فرمایا اچھا یہ بھی بتا، اب جو جہاں چاہے گا تو تجھے لے کر جائے گا یا جہاں تو چاہے گا؟ اس نے کہا جہاں وہ چاہے گا۔ تو سید علی نے فرمایا کہ پھر بات باقی کیا رہ گئی؟ سن کر اگر تو نے اس کے خلاف جواب دیا ہوتا تو اللہ کی قسم میں تیرا سر اڑا دیتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے،
کوئی اس پہ یقین نہ کرے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے۔ اگر اس بات پہ یقین نہ کرے کہ اللہ ہی نہیں جو کر سکتا، تو پھر اس پہ پھر اس کی ایمان تو کہیں ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں سمجھ عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔